جنگ وی جذبہ جنون ہے دلاں دا سکون ہے جذبہ جنون ہے دلاں دا سکون ہے مسرور ساڈا ساڈے جنگ وی دا خون ہے مسرور ساڈا ساڈے جنگ وی دا خون حامداً للہ تعالی اولاً و ثانیاً ولعنان الثناء الیہ ثانیاً والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مسلیہ محمد وآلہ مسلیاً فی خلبت الصلوات مجلیہ و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے کر کے تجھے میں یاد علی رکھتا ہوں دلشاد علی خلد کی جو سردار بنی تیری ہے اولاد علی ہم زلف عثمان ہے تو عمر تیرا داماد علی حق تیرا کردار عمل سچ تیرا ارشاد علی دشمن تیرے مرد آباد تو ہے زندہ باد علی میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو صدر محفل حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ دیگر تمام معززین علاقہ اور سنی رابطہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور اس علاقے کے تمامی برادریوں سے تعلق رکھنے والے تاجر اور وکلاء کے نمائندگان آج کا یہ پروقار اجتماع جو عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منعقد ہے آج کا یہ پروگرام چونکہ اس کے منتظم امیدوار صوبائی اسمبلی پی کے 32 سید معتبر شاہ صاحب جن کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ کے عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید میں خلاق عالم نے رسالت پناہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مقامات پر یہ کہہ کے ارشاد فرمایا کہ کل کہہ دیجئے کیا آپ اس بات کو ابھی اس کا اظہار فرمائیں گے اس کا اعلان کریں گے پرچار کریں گے رسالت پناہ نے فاران کی چوٹی پر جو لا الہ کی صدا بلند کی اور پھر لمحہ بلمحہ آپ کی جد و جہد بڑھتی چلی گئی اور 23 سالہ مدت میں خلاق عالم کی لاریب کتاب بھی مسلسل اترتی رہی جبریل بھی آتا رہا وحی الہی کا سلسلہ بھی چلا
اور رسالت پناہ کے ذریعے امت تک خلاق عالم کا پیغام پہنچا، اس تمام راستے میں بے پناہ تکالیف آئیں، مصائب آئے۔ وادی عرب کا کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو پیغمبر اسلام کے وجود پر برسایا نہ گیا ہو، لیکن رسالت پناہ نے اس تمام تر جد و جہد نہ اپنے سفر کو روکا، نہ اپنے کام اور کاج کو روکا، نہ اپنے پیغام کو روکا، اور نہ ہی آپ نے تمام امت سے جنہیں راہ ہدایت دکھلایا ہے، جنہیں اسلام کی روشنی سے آشنا کیا ہے، جنہیں رب کی وحدانیت بتلائی اور سکھلائی ہے، نہ اس سے کچھ طلب کیا ہے۔ حتیٰ کہ خلاق عالم نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما دیا کہ آپ اس ساری امت سے یہ کہہ دیجئے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے دین اسلام کی تمام تر محنت پر، دین اسلام کی تمام تر جد و جہد پر اور تمام تر تکالیف کے برداشت کرنے پر، کلا میں تم سے کسی بھی قسم کا اس تمام تر محنت پر اجر طلب نہیں کرتا ہوں، تم سے کوئی مال و دولت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی منفعت نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان نہیں ہے، خلاق عالم کہے، اس کی لاریب کتاب میں ہے، اس کی بے مثل کتاب میں ہے، اور اللہ رب العزت ان الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ ماں سنانے نہیں ہیں بلکہ اس کا اعلان کرنا ہے۔ اس لیے 7 الفاظ استعمال کیے کہ کہہ دیجئے کہ اس کا پرچار کیجئے، اس کا اعلان کیجئے کہ تم سے کسی بھی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ القربہ، سوائے اس کے کہ تم سے آل بیت کی محبت کو طلب کیا جاتا ہے، آپ کی قرابت دار کا احترام طلب کیا جاتا ہے، آپ کی رشتہ داری کا احترام طلب کیا جاتا ہے، آپ کے قریبی لوگوں کا احترام کرنے کے لیے خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت سے کہیے تمام تر محنت پر تم سے کچھ طلب نہیں کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ آپ نے آل بیت کا احترام کرنا ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے، امام دولابی ذکر کرتے ہیں، امام سخاوی بھی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ اس ذوی القربہ سے مراد آپ کے آل بیت ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان کے افراد ہیں، اور یقین مانیے اصحاب رسول نے اپنے تمام تر زمانے کے اندر جو بہترین محبت آل بیت سے کی ہے وہ ایک روشن مثال ہے، ایسی تابندہ اور درخشاں تاریخ ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر لمحے کے اندر آل بیت کا احترام کیا جا رہا ہے، ہر لمحے کے اندر آل بیت کو عزت دی جا رہی ہے، ہر لمحے کے اندر اصحاب رسول آل بیت کو مقدم رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر عمر بن خطاب آتے ہیں، آ کر دروازہ بجاتے ہیں، دروازہ بجا کر اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن اندر سے جواب نہیں آتا، اجازت نہیں ملتی۔ حضرت عمر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر آواز کا جواب نہیں آتا، پھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کرتے ہیں، تیسری مرتبہ اجازت طلب کرنے پر اندر بلایا جاتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر کے پاس عمر بن خطاب پہنچتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ابو بکر ہم آپ کے دروازے پر آئے، ایک مرتبہ آواز بلند کی، دوسری مرتبہ صدا لگائی، لیکن جواب نہیں دیا گیا، ہمیں اتنا انتظار کیوں کروایا گیا؟ حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اس گھر میں موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ یہ تھے کہ عمر بن خطاب جعفر کے بیٹے اس گھر کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، جعفر کے بیٹے کھانا کھا رہے تھے، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ آپ آئیں اور ان کے کھانے میں خلل پیدا ہو جائے۔ یعنی اس حد تک آل بیت سے محبت اور احترام ہے کہ اتنا بڑا صحابی امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، کائنات کا ایک عظیم ترین راہبر ہے، ایسا راہبر ہے جو درہ مارتے زمین کانپنا چھوڑ دیتی ہے، جو خط لکھتے نیل اپنی روانی پہ جاری ہوتے، جو آواز لگاتے 70 میل دور سنائی دیتی ہے، ایسا عظیم راہبر ابو بکر اپنے دروازے پر کھڑا رکھتے اور کہتے ہیں جب تک جعفر کے بچے کھانا نہیں کھا لیتے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اس حد تک اتنا احترام، بولیے نا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
جب بھی راستے سے گزرتے، اگر راستے میں حضرت عباس موجود ہوتے تو وہ سواری پر ہوتے تو اتر آتے. جب تک حضرت عباس پر نگاہ پڑتی رہتی اس وقت تک سواری پر دوبارہ سوار نہ ہوتے. اس وقت تک دوبارہ سواری پر بولیے نا سوار نہ ہوتے. ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے باہر نکلے. حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. انہیں اٹھایا، اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور کہا کہ آپ شبیہ علی نہیں ہیں بلکہ آپ شبیہ نبی ہیں. علی المرتضیٰ اس منظر کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور ابو بکر اپنے کاندھے پر سوار کر کے حسن کو لے کر جا رہے ہیں. اس درجے احترام، اس درجے محبت کہ آپ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو جاؤں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں اپنی رشتہ داری سے زیادہ رسول اللہ کی رشتہ داری کو اپنا محبوب بنانا پسند کرتا ہوں. اتنی پیار اور الفت ہے. دوسری طرف ہم ایک منظرنامہ دیکھتے ہیں جس منظرنامے کو کربلا کہا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں 72 افراد شہید ہوئے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے. ان کے سرخیل کو حضرت حسین کہا جاتا ہے. شہادت کا عظیم ترین مرتبہ پایا ہے. نہ صرف خود پایا ہے بلکہ خاندان کے افراد کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کیا ہے. اپنے ان بچوں کو پیش کیا ہے جن بچوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھے گئے تھے. ابو بکر کو قربان کیے، عمر کو قربان کیے، عثمان کو قربان کیے، علی کو قربان کیے. حسین یہ تمام تر قربانیاں پیش کرتے ہیں. حق بنتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین سے پوچھا جائے، ان سے سوال کیا جائے، ان کی بارگاہ میں دست بدست عرض کی جائے، ان سے درخواست کی جائے کہ حسین بتلائیے نا آپ نے مدینہ کیوں چھوڑے، مدینہ کی سرزمین کیوں چھوڑی ہے، مدینہ کی وہ سرزمین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ گنبد خضرا کا سایہ جس سائے میں بیٹھنا مسلمان سعادت سمجھتے ہیں. اور یقین مانیے یہ میری اور آپ کی سعادت ہے کہ رب ہمیں اس بارگاہ میں بلائے اور پھر گنبد خضرا کا سایہ نصیب کرے. آپ نے مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی ہیں جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. آپ مدینہ چھوڑ کر کربلا تک آئے ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف آئے ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کر شام کا سفر اختیار کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حسین آپ نے مدینہ چھوڑے، اصحاب رسول کی صحبت چھوڑی ہے، گنبد خضرا کا سایہ چھوڑے، مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری چھوڑی ہے، آپ کے دربار پر سلام چھوڑے. یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ مدینہ سے ہجرت کرتے ہوئے کربلا کی وادی تک آئے ہیں. وجہ کیا بنی ہے؟ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے کہ جب رسالت بنا اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہمیں ایک افسانہ سنایا گیا، ایک کہانی سنائی گئی، ایک قصہ سنایا گیا، ایک بات بتلائی گئی جو من گھڑت تھی، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، سراسر فسانہ تھا. لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ جس لمحے کے اندر رسالت بنا اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تمام تر افراد آپ کے دین سے ہٹ گئے تھے، آپ کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. ان افراد نے آل بیت پر ظلم کیے تھے، آل بیت پر تشدد ہوا تھا. ہم نے تو یہ قصہ سنے، ہم نے تو یہ واقعہ سنے. حسین کی بارگاہ میں دست بدست عرض کرتے ہیں حسین بتلائیے نا وہ قصہ کیسا تھا. حسین کا جواب اگر تخیل کی نظر سے ذرا توجہ کرتے تو میں تجھے حسین کا آج اس محفل میں بٹگرام کی سرزمین پر، اس سرزمین پر جس سرزمین کو آج فتنے کی نظر کیا جا رہا ہے، اس سرزمین پر جس سرزمین پر ظلم اور ستم کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں، اس سرزمین پر جس پر جاگیردار اور وڈیرا حکمرانی کرتے ہیں، اس سرزمین پر جہاں غریب کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، اس سرزمین پر جہاں پہاڑوں کے بیچ رہتی ہوئی اس مظلوم عوام کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے. میں اس عوام کو بتلانا چاہتا ہوں اور میں اسے بھی بتلانا چاہتا ہوں جس کے خلاف لوگ نکلے ہیں آج اس میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا ظالم کے خلاف ایک آواز
بہت بڑی ہوتی ہے. آج سینکڑوں کی تعداد میں یہ عوام نکلی ہے, ظلم کے خلاف نکلی ہے, جبر کے خلاف نکلی ہے, بھتے کے خلاف نکلی ہے, قبضے کے خلاف نکلی ہے, چوری کے خلاف نکلی ہے, ڈاکے کے خلاف نکلی ہے. کیوں نکلی ہے؟ اس عوام نے حسین کی سنت کو زندہ کیا. ادھر نہیں, ادھر اس مائک میرے والے مائک دوسرا مائک دے. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. حکم انداز کیجئے. تاجدار ختم نبوت. شان صحابہ, کردار صحابہ, افکار صحابہ, کردار صحابہ, اقوال صحابہ. نعرہ تکبیر. آپ کو جو کہ غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا نا کہ جی لڑائی ان کی ذاتی ہے, اب تو آپ کے چوکوں میں بیان کر دیا نا. میں نے اب تک نہیں کیا تھا, لیکن ہم بھی کر دیں گے اور اس کا پس منظر بھی بتلائیں گے کہ اس کا پس منظر کیا تھا, کیا حالات پیش آئے, کیوں یہ سب کچھ ہوا, کس لیے ملک کے طول و عرض میں اس احتجاجی تحریک نے ایک شکل اختیار کی اور اس کا کارواں بنتا چلا گیا. لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے اور اپنے حقوق کی بات کو تسلیم کرتے چلے گئے. انشاءاللہ العزیز اس پر بھی وضاحت ہوگی, لیکن یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بھی کسی کی غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی وقتی یا جذباتی لمحات ہیں. اتنا لمبا سفر جذبات میں نہیں ہوتا. جذبات میں اتنا لمبا سفر ہے, بولیے نا, ہوش و حواس میں آئے ہیں. اور یہاں بھی بقائمی ہوش و حواس کھڑے ہیں, جو گفتگو کر رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں. آج اگر معتبر شاہ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے تو جمہوریت ہر ایک کو حق دیتی ہے, ہر ایک میدان میں نکل سکتا ہے. اگر کوئی نکلا ہے تو کسی کو کس سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, لیکن خیر ہوتی ہے تو ہوتی رہے, تکلیف جانے اور جس کو ہے وہ جانے. کیوں جی, ایسے ہی ہے نا. ہمارے پاس تو ایسا کوئی مرہم نہیں, ایسا کوئی مرہم نہیں جو حسد کا علاج کر سکے, جو بغض کا علاج کر سکے, جو کینے کا علاج کر سکے. ایسا مرہم ہمارے پاس نہیں ہے. تو بات کر رہے تھے ہم حضرت حسین سے, پوچھتے ہیں, پوچھے کہ نہ پوچھے, بولیے نا. ڈرتے ہوئے پوچھنا ہے, ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے پوچھنا ہے. ڈر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ حسین بتلائیے نا کیا ایسا ہوا تھا. حسین کہتے ہیں تخیلاتی بات ہے, تخیلاتی بات ہے. یہ یاد رکھنا, فتویٰ نہیں لگانا بھائی. مجھ کو علماء جو بیٹھے میں ان سے عرض کرتا ہوں, فتویٰ نہیں لگانا. میں ایک تخیلاتی منظر پیش کر رہا ہوں کہ حقیقت کیا تھی, فسانہ کیا ہے. حضرت حسین کہتے ہیں کہ تو نے دیکھا ہے موسیٰ کے زمانے کو, وہ زمانہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا. اعلان نبوت کے بعد ان پر الزام لگا دیا گیا کہ موسیٰ نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں بلکہ جادوگر ہے, اور آپ کے مقابلے میں جادوگر لائے گئے. جادوگروں نے رسیاں پھینکی, رسیاں سانپ کی طرح حرکت کرنے لگ پڑی. حضرت موسیٰ نے رب کے حکم سے عصا پھینکا, عصا اژدہا بنا, اژدہا بن کر ان رسیوں کو نکل گیا. نکلا کہ نہیں نکلا؟ نکل گیا. جب اژدہا نے ان رسیوں کو نکلا, سامنے جو جادوگر تھے انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے, جادو کو نکل نہیں سکتا. یہ جو نکل رہا ہے یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں. وہ اسی لمحے کے اندر 11 جادوگر تھے, یا جتنی ان کی تعداد بتلائی جاتی ہے, اسی لمحے کے اندر اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں, موسیٰ کے خدا پر بھی ایمان لاتے ہیں. جیسے ہی ان کا یہ اعلان ہوتا ہے, جواباً فرعون کہتے ہیں کیا تم جانتے نہیں ہو میں کتنا ظالم ہوں, کیا تم جانتے نہیں ہو میں کتنا طاقتور ہوں, کیا تم جانتے نہیں ہو حکومت میری ہے, اور تم اس لمحے کے اندر موسیٰ اور موسیٰ کے خدا پر ایمان لا رہے ہو. تمہیں یہ ایمان چھوڑنا ہوگا, یہ نظریہ اور کاس چھوڑنا ہوگا, یہ مقصد اور پیغام چھوڑنا ہوگا, نہیں تو تمہیں مصلوب کر دیا جائے گا, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے گا, تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. جواباً وہ موسیٰ علیہ السلام کا 1 منٹ کا صحابی, موسیٰ علیہ السلام کا 1 منٹ کا صحابی, 1 منٹ کا صحابی
मसलूब हो जाता है, जला दिया जाता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन मूसा का 1 मिनट का सहाबी दीन नहीं बदलता, नजरिया नहीं बदलता, पैगाम नहीं बदलता। हजरत हुसैन कहते हैं मौलवी बतलाना, बतला तो सही, कैसे हो सकता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की 23 साल मेहनत हो, लगातार हो, तरबियत की हो, और तरबियत भी ऐसी की हो कि रब कह छोड़े आमनो बिमिस्ले मा आमनतुम। तरबियत भी ऐसी की हो कि रब कहे उलाइका मुस्सादिकून, ऐसी तरबियत रब कहे उलाइका मुर्राशिदून, ऐसी तरबियत कि अनम तालीम का मिस्ताक करार दिए जाएं, ऐसी तरबियत कि रब कह छोड़े ताकि कल्ला इनसे रासी हो चुका, ऐसी तरबियत कि रब कहे मैंने इनके दिलों को ईमान से मुज़क्किन कर छोड़े, रब कह छोड़े कि इनके लिए फिस्को फुजूर को दूर कर दिया गए, रब कह छोड़े मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबी इतने मुकद्दस और इतने आला हैं कि रब उनके फजाइल और मनाकिब को बयान करे। कैसे मुमकिन है कि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ दे? कैसे मुमकिन है वो आले बैत पर सितम करें? कैसे मुमकिन है कि असहाबे रसूल आले बैत के घर को आग लगा दें? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता, हुसैन कहते अगर ऐसा होता अली बाहर निकलता, अगर ऐसा होता वो शेर अफगन कुव्वत पाने वाला जिसने नबुव्वत की बारगाह से तरबियत हासिल की है, जिसने मरहब को लिटा छोड़ा था, जिसने खैबर का दरवाजा एक हाथ से पकड़कर उखाड़ छोड़ा था, जो खैबर का फातेह है वो अजीम तरीन राह पर मैदान में निकलता, तलवार निकालता, घर में घुसकर मत बैठता। ऐसा नहीं हुआ। बड़ी मोहब्बत का जमाना है, बड़ा एहतराम का जमाना है, बड़ा प्यार का जमाना है, बड़ी इज्जत का जमाना है। ऐसा जमाना नहीं था जैसा तुझे किस्सा बयान किया जाता है, बल्कि आले बैत से असहाबे रसूल ने मोहब्बत का हक अदा किया है। आले बैत से बोलो ना, क्यों जी बोलते क्यों नहीं है जी? शाह साहब ये तो नहीं बोलते क्यों जी? शाह साहब कह रहे हैं कि पहली मुलाकात है तो घबरा रहे हैं। आप घबरा रहे हैं? बोले ना, घबरा रहे हैं जी? शाह साहब अगर ये घबराते तो यहां ना आते। अगर घबराते तो इसी जलसा गाह के सामने नारे लगाए गए हैं ना। घबराते तो बोलो ना, ये घबराए नहीं है, ये तो डट गए हैं। बोलिए ना, घबराए नहीं है, ऊंचा ऊंचा बोलिए, परेशान नहीं होना, डट गए हैं ना, डट जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। और बिलाखिर देखिए हुसैनी मिजाज यही है। मुझे बताया गया कि यहाँ सादात कसीर तादाद में मौजूद हैं। ऐसे ही है या गलत कह रहे हैं? हाथ खड़ा करें जो सैयद है। माशाल्लाह, इतने सैयद मौजूद हों, बोलो, और फिर जुल्म के खिलाफ खड़े ना हो। हैं जी? भाई सैयद का माना क्या होता है पता है आपको? बोलो ना, क्या माना होता है सैयद का जी? एक उसकी निस्बत है रसूलुल्लाह से, एक उसकी निस्बत है रसूलुल्लाह से, और उस निस्बत की बदौलत सैयद इसलिए कहा जाता है कि वो उम्मत के सरदारों की औलाद है, उम्मत के सरदार की औलाद है। इतनी अजीम औलाद हो और बातिल के खिलाफ डटे ना। क्यों जी? जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ। बोलिए, डटना बनता है या नहीं बनता? या खामोश रहना बनता है? बोले ना, खामोश रहना है आपने या डटना है जी? ऊंचा ऊंचा ऊंचा। भाई मैं तो बुलवाना है, मेरा आपके यहाँ पहली दफा तो मैं नहीं आया, मैं आया तो दूसरी दफा हूं, आया मैं दूसरी दफा हूं, ये एक सच है। ऐसे ही है ना? लेकिन हो जाता है बाज़ औक़ात बंदा। एक कल मेरे सामने एक तस्वीर गुजरी, उस तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा था शेर का, यानी दरिंदे का। तो उसको एक बंदा दूध पिला रहा है, उसको एक बंदा दूध पिला रहा है। जब वो दरिंदा बड़ा हुआ, फल फूल गया, उसमें खुराक की वजह से मोटा ताजा हो गया, वो उसी बंदे को निकल गया, उसी को
بولیے نا اسی کو بات. اور اس پر لکھا ہوا یہ تھا کہ ہر بھوکا ایسا نہیں ہوتا جس کو خوراک دی جائے. بعض بھوکوں کو جب خوراک ملتی ہے تو وہ آپ ہی کو نگل لیتے ہیں. بعض بھوکوں کو جب خوراک ملتی ہے تو وہ بولیے نا. تو حسین نکلے. حسین سے سوال ہے کہ آقا آپ کیوں نکلے؟ آپ میدان میں کیوں آئے ہیں؟ آپ تب نہیں نکلے. حسین کہتے ہیں اس وقت اس لیے نہیں نکلا کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. اب اس لیے نکلا ہوں کہ ظلم سامنے ہے، جبر سامنے ہے، باطل سامنے ہے، بددیانتی ہو رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور اس آواز کو بلند کرنے کے لیے جس کا اعلان رسالت پناہ نے کیا تھا، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے حسین میدان عمل میں نکل کر امت مسلمہ کو پیغام دیے کہ جب جبر سامنے ہو، ظلم سامنے ہو، فرعونیت سامنے ہو، بے حیائی سامنے ہو، بے غیرتی سامنے ہو، زیادتی ہو رہی ہو، تو آپ کا نکلنا حسینی کردار ہے. پھر اس لمحوں میں گھروں میں بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے. آپ کو میدان عمل کے اندر نکلنا پڑتا ہے. آپ کو اس لمحے میں میدان میں نکلنا، بولیے نا، میدان میں نکلنا پڑتا ہے. آج کاش آپ کفر کے خلاف اتنی جد و جہد اختیار کرتے. آپ پاکستان میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف نکلتے، لیکن نہیں. بلکہ ہوا تو یہ کہ جس دن مظلوم مدینہ کی شہادت کا دن تھا، بانی جماعت نے پیغام یہ دیا کہ آپ نے اس دن نکل کر احتجاج ریکارڈ کروانا ہے اور اس بات کا پرچار کرنا ہے تاکہ پاکستان کے کرۂ ارض پر افراد نکل کر اس مقدس یوم کی چھٹی کو منظور کروا سکیں. بجائے اس کے اگلے دن احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے ہیں، کبھی اس سے پہلے ریکارڈ کروائے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا بٹگرام والوں، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، جو بانی کے نہیں ہوئے، بانی کے نظریے کے نہیں ہوئے، وہ آپ کے بھی نہیں ہوں گے. وہ آپ کے بھی نہیں ہوں گے. جو بانی کے نہیں ہوئے وہ آپ کے بھی، بولیے نا، وہ آپ کے بھی نہیں ہوں گے. کسی غلط فہمی میں مت رہیے گا. یہ ایک ڈرامہ ہے، محض ظاہری لفاظی ہے، لفاظی اور اس کا جوڑ توڑ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں. ان لفظوں کے پیچھے ایک کھوکھلا وجود ہے. اگر ان لفظوں میں طاقت ہوتی، آج 30 سال گزر چکے ہیں، امیر عظیمت کمیشن قبول کروایا جا چکا ہوتا، پاکستان کی دھرتی پر آئین اور قانون بھی بن چکے ہوتے، ایسے افراد بھی گرفت میں آ چکے ہوتے جنہوں نے اصحاب رسول کی گستاخی کی ہے یا جنہوں نے آل بیت رسول کی گستاخی کی ہے، وہ بھی گرفت میں آ چکے ہوتے. ایسا نظام مرتب ہو چکا ہوتا. 30 سالوں کے اندر جلوس بھی نکال لیے گئے، سب کچھ کر لیا گیا، لیکن پچھلے گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے اس تاریخ کو ایک اندھے کنویں کی طرف دھکیلنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ العزیز اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ بٹگرام کے افراد جہاں سے آواز بلند کرتے ہوئے خیبر اور کراچی تک کو اس آواز کو پہنچائیں گے اور اس قافلے کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس آواز کو بلند کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے کریا کریا میں، پاکستان کے خطے خطے میں، پاکستان کے گوشے گوشے میں اصحاب رسول کا مقدس نعرہ بلند بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا. اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اجازتیں لینی پڑیں گی، ایسا نہیں ہوگا آپ کو منتیں کرنی پڑیں گی، ایسا نہیں ہوگا آپ کو ترلے کرنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو خوشامدیں کرنی پڑیں گی. نہیں نہیں نہیں، اصحاب رسول کی مدح کے لیے ہم کسی کی منت نہیں کریں گے، اصحاب رسول کی مدح کے لیے ہم کسی کی خوشامد نہیں کریں گے، اصحاب رسول کی مدح کے لیے ہم کسی کا ترلا نہیں لیں گے. ہم اس راہ پر چلیں گے اور اس راہ کے اندر اگر کوئی کٹھن مقام آئے گا تو یہ کہہ کر گزر جائیں گے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں.